ڈاکٹر ہما کی زما کی باہوں میں آنکھ لگ چکی تھی۔ چند منٹ تک زمان بھی اپنے سانس بحال کرنے کے لیے لیٹا رہا اور پھر آہستہ سے وہ بیڈ سے نیچے اترا اور اپنے سامنے صرف ڈاکٹر ہما کو دیکھ رہا تھا۔ ہما کا گورا گورا شفاف بدن اس کی آنکھوں کے سامنے تھا، جو اس نے نہ صرف دعوت نظارہ دے رہا تھا بلکہ دوبارہ سے اپنی طرف بلا رہا تھا۔ باقی ٹپ پر نیو ہے تو جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور اس کے باقی پارٹس ڈسکرپشن میں مینشن کر دیے گئے ہیں، لنک پر کلک کریں اور باقی پارٹس بھی دیکھیں۔ اس کی آنکھیں بند تھی اور چہرے پر سکون ہی سکون تھا۔ زما کا بھی دل چاہ رہا تھا کہ ایک بار پھر سے اس حسین جسم کے مزے لے، مگر وہ اپنے گھر پہ نہیں ہسپتال میں تھا اور وہ بھی ڈیوٹی پر۔ اس لیے زمان نے کپڑے پہنے اور ہما کو سوتا ہوا چھوڑ کر آہستہ سے دروازہ کھول کر آفس سے باہر نکل آیا۔ نیچے آئے تو اسٹاف نرس زیب اسی کا ہی انتظار کر رہی تھی۔ زمان کو نیچے آتا دیکھا تو وہ مسکراتی ہوئی معنی خیز نظروں سے اس کی طرف دیکھنے لگی تھی۔ زمان نے بھی ایک بار مسکرا کر اس کو دیکھا اور اپنے آفس کی طرف بڑھنے لگا۔ زیب ڈاکٹر زما، ڈاکٹر ہما نہیں آئی؟ ٹھیک تو ہے نا وہ اوپر؟ زما ہاں بالکل ٹھیک ہے، بس آنکھ لگ گئی ان کی۔ زیب مسکرائی، کمال کے مرد ہیں آپ بھی ڈاکٹر زمان، بھلا پہلی رات میں بھی کوئی اپنی دلہن کو سونے دیتا ہے کیا؟ زیب کی بات پر زمان چپ سا ہو گیا۔ پہلی رات؟ کیسی پہلی رات اور کون دلہن؟ کہنا کیا چاہتی ہیں آپ؟ زیب مسکرائی، مجھے تو لگتا ہے کہ آپ نے کچھ کرنے کی بجائے بات چیت میں ہی ٹائم گزار دیا، ورنہ اتنی جلدی نیند نہ آتی ڈاکٹر ہما کو۔ زبان چپ رہا، وہ اب آگے سے کیا کہتا۔ اچانک اس کے دماغ میں ایک خیال آیا، کیوں نہ اس پر بھی ٹرائی ماری جائے۔ زمان نے ایک نظر زیب پر ڈالی۔ وہ اپنی لائٹ پنک کلر کی یونیفارم میں تھی، جو کہ تھوڑی ٹرانسپیرنٹ تھی، یعنی کہ تھوڑے پتلے کپڑے کی تھی جس میں اس کا جسم تھوڑا تھوڑا جھانکتا تھا۔ اور اس وقت چونکہ رات کافی ہو چکی تھی تو وہ اپنا دوپٹہ بھی اتار کر بیٹھی ہوئی تھی اور اسے ایسے ہی اب ڈاکٹر زمان کے سامنے کھڑی تھی۔ ڈاکٹر زمان بولا، اسٹاف جی، آپ کیا چاہتی ہو کہ آپ کو وہی سین دوبارہ دکھاؤں یا پریکٹیکل کر کے دکھاؤں؟ زمان کی بات سن کر اب شرمانے کی باری زیب کی تھی۔ وہ مسکرا دی، ہماری ایسی قسمت کہاں، اور ویسے بھی میرے لیے میرا ایک منگیتر ہی کافی ہے۔ زمان اب زیب کی نرسنگ کاؤنٹر کے قریب آ گیا۔ پھر کیا ہوا مس زیب؟ ایسے تو ڈاکٹر ہما کے ہسبینڈ بھی ہیں اور میرے خیال میں تو یہ ہسبینڈ اور منگیتر کا رشتہ تو ہاسپٹل سے باہر ہی رہ جاتا ہے نا، یہاں ہم سب ایک الگ ہی فیملی ہوتے ہیں۔ کیوں، کیا کہتی ہو؟ زیب مسکرائی، میں ذرا دیکھ کر آؤں کہ کیا حالت کر دی آپ نے ڈاکٹر ہما کی۔ زمان ہاں دیکھو جا کر، مگر اس بیچاری کی نیند ڈسٹرب نہیں کرنا، بلکہ میں بھی چلتا ہوں آپ کے ساتھ۔ زیب نہیں، آپ تو رہنے ہی دینا، میں خود ہی دیکھ آتی ہوں۔ زیب مسکراتی ہوئی لفٹ سے اوپر چلی گئی۔ زیب سیکنڈ فلور پر آ کر آفس میں داخل ہوئی تو دیکھا کہ ڈاکٹر ہما سیدھی لیٹی ہوئی ہے۔ اس کا جسم ابھی بھی ویسا ہی ہے، جسم کے نیچے حصے ان کی لیگی بھی ہے، جسے دیکھ کر زیب مسکرائی۔ ہما کی نیند بھی کھلنے لگی، مگر اس نے اپنی آنکھیں نہیں کھولی۔ اس کی بند آنکھوں کے سامنے کچھ دیر پہلے ہوئی اس کی یہ حالت وہ برداشت نہ کر پائی۔ ڈاکٹر ہما نے جب اس کو اس حالت میں دیکھا تو پریشان ہو گئی کہ ڈاکٹر زمان نے تو اس کی زندگی خراب کر دی ہے، لیکن اب وہ کیا کرتی؟ وہ بھی ہما کو دیکھ کر شرما رہی تھی کہ وہ کتنی خوبصورت ہے۔ جب وہ نیچے ڈاکٹر زمان کے پاس گئی تو ہما ابھی تک سوئی ہوئی تھی۔ وہ ڈاکٹر زمان کے پاس گئی کہ آپ نے تو ہما کی حالت بہت خراب کر دی ہے۔ وہ ہنسا اور کہا کہ اب تمہارا کیا ارادہ ہے، تم بھی مجھے بتا دو، تم پریکٹیکل چاہتی ہو کہ سارا سین تمہیں بتاؤں؟ لیکن وہ شرمائی اور گھبرائی کہ نہیں میرا منگیتر ہے، میں آپ کو بتا چکی ہوں۔ اس نے کہا کوئی بات نہیں، خیر ہے۔
اور ڈاکٹر زیب نے بھی اس بات کی حامی بھر لی۔ ویڈیو کا 7 پارٹ آپ کے ساتھ جلد ہی شیئر کیا جائے گا۔ دیکھنے کے لیے انتظار کرتے رہیں اور کمنٹ سیکشن میں مجھے لازمی بتائیں کہ آپ کو یہ سٹوری کیسی لگ رہی ہے۔ تو باقی پارٹس کا لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے، وہاں جائیں اور سارے پارٹس کو 1 to all وزٹ کریں، اور اس کے بعد نیکسٹ پارٹ میں آپ کو بتایا جائے گا کہ اس نے ڈاکٹر زیب کی حالت کیا کرتی۔ سو دیکھنے کے لیے ویٹ کریں۔